بسم اللہ الرحمن الرحیم فقولہ والتصور مع الحکم ایک سوال کا جواب ہے جو مشہور تقسیم والوں کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ خرابی تو مصنف کی تقسیم پر بھی ہے، کیونکہ مصنف کی تقسیم میں تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہے، اور تصور مع الحکم در حقیقت تصور کی ایک قسم ہے۔ تو مصنف کی تقسیم میں قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خرابی تو مصنف کی تقسیم میں بھی ہے، کیونکہ مصنف کی تقسیم میں تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہے، اور تصور مع الحکم در حقیقت تصور کی ایک قسم ہے۔ مصنف کی تقسیم میں تصدیق سے مراد تصور مع الحکم ہے، اور تصور مع الحکم حقیقت میں تصور کی ایک قسم ہے، جبکہ مصنف نے اسے تصور کا قسیم بنا دیا، تو قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم آیا۔ جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے، کیا مراد ہے؟ تصور ساذج کی قسم ہے یا مطلق تصور کی قسم ہے؟ اگر کہو کہ تصور ساذج کی قسم ہے تو ایسی بات تو نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تصور ساذج کی قسم تو نہیں ہے، کیونکہ تصور ساذج میں تصور مع عدم الحکم ہوتا ہے، اور یہ تصور مع الحکم ہے۔ اور اگر تم کہو کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے تو تسلیم ہے کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم مطلق تصور تو نہیں ہے بلکہ تصور ساذج ہے، لہذا قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم نہ آیا۔ جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا تصور مع الحکم تصور کی قسم ہے، کیا مراد ہے؟ تصور ساذج کی قسم ہے یا مطلق تصور کی قسم ہے؟ اگر کہو کہ تصور ساذج کی قسم ہے تو یہ تو تسلیم نہیں ہے۔ تصور مع الحکم تصور ساذج کی قسم نہیں ہے۔ تصور ساذج میں تصور مع عدم الحکم ہوتا ہے، جبکہ یہ تصور مع الحکم ہے۔ اور اگر تم کہو کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے تو تسلیم ہے کہ تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم مطلق تصور تو نہیں ہے بلکہ تصور ساذج ہے، لہذا قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم نہ آیا۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فقولہ، پس اس کا قول تصور مع الحکم قسم ہے تصور کی۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، ان اردتم بھی، اگر تم نے اس سے ارادہ کیا کہ وہ تصور ساذج کی قسم ہے جو مقابل ہے تصدیق کے، فظاہر انہ لیس کذالک، تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وان اردتم بھی، اور اگر تم نے اس سے ارادہ کیا کہ وہ مطلق تصور کی قسم ہے، فمسلم، تو تسلیم ہے، لیکن تصدیق کا قسیم مطلق تصور نہیں ہے بلکہ تصور ساذج ہے۔ فلا یلزم، پس لازم نہیں آئے گی یہ بات کہ شے کی قسم شے کا قسیم ہو جائے۔ والثانی، مشہور تقسیم پر دوسرا اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ مشہور تقسیم میں تصور سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال، حضور ذہنی مطلقاً، یا وہ تصور جو مقید بعدم الحکم ہو۔ اگر کہو کہ تصور سے مراد حضور ذہنی مطلقاً ہے تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا۔ وہ اس طرح کہ علم حضور ذہنی مطلقاً ہے اور تصور سے مراد بھی حضور ذہنی مطلقاً ہے، تو عبارت اب اس طرح بن جائے گی، علم کی دو قسمیں ہیں، علم اور تصدیق، یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مشہور تقسیم میں تصور سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال ہیں، حضور ذہنی مطلقاً، یا وہ تصور جو مقید بعدم الحکم ہو۔ اگر کہو کہ مراد حضور ذہنی مطلقاً ہے تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آتا ہے، وہ اس طرح کہ علم بھی حضور ذہنی مطلقاً ہے، تصور سے مراد بھی حضور ذہنی مطلقاً ہے، تو اب عبارت اس طرح بن جائے گی، تقسیم اس طرح بن جائے گی، علم کی دو قسمیں ہیں، علم اور تصدیق، یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تصور سے مراد مقید بعدم الحکم ہے، وہ تصور جو مقید ہو عدم حکم کے ساتھ، تو پھر یہ غلط ہے۔ یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ تصدیق میں تصور کا اعتبار ہوتا ہے، تصدیق میں تصور کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر تصور سے مراد مقید بعدم الحکم ہو تو پھر تصدیق میں تصور کا اعتبار ممتنع ہو جائے گا، اس لیے کہ تصدیق میں حکم ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور بھی معتبر ہو تو لازم آئے گا کہ تصدیق میں حکم بھی ہو اور عدم حکم بھی ہو، اور حکم اور عدم حکم دونوں کا ہونا تو محال ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تصور سے مراد وہ تصور ہے جو مقید بعدم الحکم ہو تو یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ تصدیق میں تصور کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر تصور سے مراد مقید بعدم الحکم ہو تو پھر تصدیق میں تصور کا اعتبار ممتنع ہو جائے گا، کیونکہ تصدیق میں حکم ہوتا ہے، تصدیق میں حکم ہوتا ہے اور اس تصور میں عدم حکم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معتبر ہو تو لازم آئے گا تصدیق میں حکم بھی ہو
اور عدم حکم بھی ہو اور یہ محال ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والثانی، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مراد تصور سے اما الحضور الذہن مطلقاً، یا حضور ذہنی مطلقاً ہے، او المقید بعدم الحکم، یا وہ تصور ہے جو مقید ہو عدم حکم کے ساتھ۔ فإن عنی بہ، پس اگر اس سے مراد لیا جائے حضور ذہنی مطلقاً، لزما، تو لازم آئے گا انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، شے کا اپنی ذات اور اپنے غیر کی طرف تقسیم ہونا۔ لأن الحضور الذہنی مطلقاً، اس لیے کہ حضور ذہنی مطلقاً عین علم ہے، اور اگر اس سے مراد لیا جائے وہ تصور جو مقید ہو عدم حکم کے ساتھ، تو امتناع اعتبار التصور فی التصدیق، ممتنع ہوگا تصور کا تصدیق میں اعتبار، اس لیے کہ عدم حکم اس وقت معتبر ہوگا۔ فلو کان التصور معتبرا فی التصدیق، پس اگر تصور معتبر ہو تصدیق میں، لکان عدم الحکم معتبرا فیہ ایضا، تو عدم حکم بھی اس میں معتبر ہوگا، والحکم معتبر فیہ ایضا، اور حکم بھی اس میں معتبر ہوتا ہے۔ فلزم اعتبار الحکم وعدمہ، پس لازم آئے گا حکم کا اعتبار کرنا اور عدم حکم کا اعتبار کرنا تصدیق میں، وانہ محال، اور یہ چیز محال ہے۔